नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया एक दफ़ा फिर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज़ हुसैन असद साहिब। कारी साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस्तकामत अता फरमाए, आप हमें टाइम देते हैं। कारी साहब, आज का हमारा मौजू है तौबा जी। तौबा के बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तहारत हासिल करने वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ तक बात है हाफिज़ साहब तौबा की, तौबा कहते हैं किसी चीज़ से बाज आने को जी, यानी गुनाहों से, मासियत से बाज आने को तौबा कहते हैं जी। तौबा दो तरह से है, एक गुनाह है अल्लाह और बंदे के दरमियान जी, यानी खालिक और बंदे के दरमियान जी, और एक गुनाह है मखलूक और मखलूक के दरमियान जी, यानी बंदे ने किसी मखलूक का दिल दुखाया, माल गस्ब किया या दीगर मामलात में उसने गुनाह किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, उसकी तीन शर्तें हैं, अगर उन तीन में से एक भी कम रह जाए तो तौबा कबूल नहीं होती जी। पहली शर्त यह है कि बंदा जो गुनाह वाला काम करता है उसको छोड़ने का अल्लाह के साथ अहद करे जी जी, कि मैं ये आइंदा काम नहीं करूँगा। नंबर दो ये है कि दिल से शर्मिंदा हो कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ और निदामत के आंसू बहाए, निदामत वाला मुंह बनाए, अल्लाह ताला के यहाँ निदामत इख्तियार करे, शर्मसार नादिम हो जाए, शर्मसार हो। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के साथ पक्का अहद व ईमान करने की कोशिश करे। हालांकि पक्का अहद व ईमान बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करे कि मैं पक्का अहद व ईमान करता हूँ कि ज़िंदगी में मैं पलट कर ये दोबारा काम बुरा नहीं करूँगा। मखलूक के साथ भी यही मामले हैं तीनों, मगर एक चौथा जिसमें इजाफा है वो ये है कि जब तक किसी बंदे का माल गस्ब किया हो या किसी को तंग किया हो, किसी की चुगली की हो, किसी की ग़ीबत की हो या किसी बंदे को परेशानी दी हो, जब तक उस मुतल्लिका आदमी से मुआफ़ी नहीं मांगेगा, वो उसको मुआफ़ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह ताला तौबा उस बंदे की कबूल नहीं फरमाएगा। कारी साहब क़िबला, इसके ज़िम्मन में एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, अगर माफ़ी के बगैर इंसान इस दुनिया से चला जाता है जी, अगर वो इंसान जिसका उसने, वो गुनाहगार है जिसका उसने, तो फिर क़यामत के दिन उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी चंद एक सूरतें हैं जी जी, या तो अल्लाह ताला उसको सजा देगा जी, या फिर पहले नंबर पे अल्लाह ताला उसकी नेकियां उसके खाते से निकाल कर दूसरे बंदे की तरफ कन्वर्ट फरमा देगा, मुंतकिल फरमा देगा। ठीक है, पहली सूरत तो ये है। अगर ये सूरत ना हुई, नेकियां कम हुई, तो फिर ये है कि अल्लाह ताला उसको सज़ा ज़्यादा बढ़ा देगा दोज़ख में। अल्लाह ताला हमें बचाए। तौबा वाजिब है अल्लाह ताला के यहाँ, बल्कि बुज़ुर्ग तो कहते हैं कि अगर तुम कोई बुरा काम करते हो तो तब भी डरो, नहीं करते तो तब भी डरो। बुरा काम हो गया तो तब भी तौबा करो, नहीं हुआ तब भी तौबा करो। उसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि तूबू इलल्लाह वस्तगफिरू, कि अल्लाह ताला से तौबा करो और उससे इस्तिग़फ़ार चाहो, उससे इस्तिग़फ़ार करो, मुआफ़ी मांगो, बख्शिश तलब करो। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह के यहाँ तौबा भी करता हूँ, इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ। और एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 100 से ज़ायद मरतबा रोज़ाना अल्लाह ताला के यहाँ मुआफ़ी भी तलब करता हूँ और अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम और सारे नबियों की जान होकर, सारे नबियों के सुल्तान होकर अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह ना करने के बावजूद, हालांकि आप मासूम अनिल खता हैं, जब आपका ये हाल है, हम तो रोज़ाना कदम कदम पे ना जाने कितनी गलतियां भी करते हैं, सगीरा गुनाह भी करते हैं, कबीरा गुनाह भी करते हैं, लोगों के दिल भी दुखाते हैं। तो हमें हर वक्त, हर सांस अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करती रहनी चाहिए। और अफसर मैं ये भी बताता चलूँ कि तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, हर वक्त तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक, गुरूब होने से लेकर तुलू होने तक हर वक्त
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فرحت ملتی ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت فخر فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے غلطی کی ہے مگر آج ندامت کے آنسو بھی بہا رہا ہے اور آج میری بارگاہ میں یہ توبہ کر رہا ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے تو توبہ بھی تو مجھ کی میری ہی بارگاہ میں کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ پھر فخر فرماتا ہے اور فرحت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کی قبلہ قاری صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک ہے جی، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو آج جس کو یہ میسر آ گیا ہے جی وہ اللہ پاک سے اس رمضان المبارک کی توسط سے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے تو بے شک میرا اللہ اسے بخش دے گا. جی صاحب ظاہر ہے ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، جیسے اس کی جی رمضان المبارک میں جیسے اس کی شیان شان ہے، جیسی اس کی ذات کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لا کر خود آواز دیتا ہے، اے لوگو مجھ سے توبہ کرو، جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا، جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش فرماؤں گا، جو مجھ سے کوئی بھی چیز مانگے میں اس کو عطا فرماؤں گا. حضور فرماتے ہیں یہ عمل ہر رات ہوتا ہے، رمضان المبارک کی ہر رات ہوتا ہے. یہ تو ہمارے پاس بہترین اور سنہری موقع ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کی سواری جنگل میں جا کر گم ہو جائے، ابھی اس نے بہت لمبا سفر کرنا ہو تو درمیان میں جا کر ویرانے میں اس کی سواری گم جائے اور اس کا سارا کھانے پینے کا سامان بھی اسی سواری پر ہو تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے، مارے مارے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے. جب 4 چفیرے وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کسی درخت کے ذل میں، درخت کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر امید توڑ دیتا ہے کہ آج میری سواری نہیں ملنے والی، تو اس کو کوئی بندہ لا کر اس کی سواری کی لگامیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ بھئی میاں یہ تیری سواری ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کی طرح خوش ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے. اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک ہمارے لیے کھلا ہے جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی سانس باقی ہے. مکمل جب تک جان نکل نہیں جاتی تب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی شرف صرف امت محمدی کو حاصل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھی فرما رہا ہے اور آپ کو پیغام بھی پہنچا رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ من تاب من امتک قبل موت ہی بسانۃ قبل تو توبتہ. اے میرے محبوب، آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل السانۃ لامتی کثیرۃ، یہ 1 سال کی مدت تو میرے امتی کے لیے بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. لطلب الغفلۃ وطول العمل، چونکہ وہ غفلت میں ہوگا اور وہ لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہوگا. میرے امتی کی پھر توبہ کا معاملہ تو مشکل ہو جائے گا. جبریل سال کا دورانیہ تو بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو جبریل پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے محبوب نے مجھے فرمایا ہے کہ جبریل یہ 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کر کم کرے. سبحان اللہ. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ، محبوب عرض کر رہے ہیں کہ مدت دورانیہ کم کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ جا کر محبوب سے کہیے کہ آپ کا امتی مرنے سے 1 ماہ پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی ہم اس کی توبہ کی قبول فرمائیں گے. جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لے تو بھی توبہ قبول ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ 1 ماہ کا دورانیہ بھی بہت زیادہ جانتے تھے. سبحان اللہ. 1 ماہ کی مدت بھی بہت زیادہ ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
توجہ دلا رہے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا رؤوف رحیم اور کریم ہے کہ تم اس وقت بھی پہنچ جاؤ, اللہ اس وقت بھی توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی. سبحان اللہ. کب تک؟ اب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جانا. یا رسول اللہ 1 ماہ رب فرما رہا ہے, حضور نے فرمایا نہیں 1 ماہ بھی بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بات کو مانتا نہیں. اب دیکھنا کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ نہیں 1 ماہ کا عرصہ بہت زیادہ ہے, تو جبریل اللہ کی بارگاہ میں ثم راجع فذهب, جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں پیغام لے کر کہ محبوب رب فرما رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں, آپ کا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لیں تب بھی ہم توبہ قبول فرمائیں گے. جبریل 1 دن بھی بہت زیادہ ہے. محبوب رب فرما رہا ہے کہ آپ کا امتی مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے تو بھی توبہ قبول کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل 1 گھڑی کا میرے امتی کو کیا پتا, یہ تو موت کے وقت کی بات کریں. تو جبریل امین جو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے, پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیغام لے کر حاضر ہوئے, عرض کی کہ اے رسول اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہا ہے آپ کا امتی اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نہ کر سکا, کیا کہنے محبوب آپ کی وجہ سے ہم اس اپنے فرمان کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کا امتی 1 ماہ پہلے توبہ نہ کر سکا, 1 دن پہلے توبہ نہ کر سکا, 1 گھڑی بھی پہلے توبہ نہ کر سکا, محبوب ہم آپ کی وجہ سے آپ کے امتی کی اتنی عزت کریں گے کہ آپ کا امتی جب مر رہا ہو اس کی روح اس کے حلق میں پہنچ جائے, آخری سانس ہو, بس وہ اپنی آنکھیں آسمانوں کی طرف اٹھا کر ہمیں شرمساری دکھا دے, کہہ دے کہ اے اللہ میں شرمسار ہوں, نادمہ بقلب ہی اپنے دل سے ندامت اختیار کر لے. محبوب ہم حالانکہ اس وقت اس کی زبان بھی کام نہیں کر رہی ہوگی, محبوب زبان سے نہ بھی بولے, صرف دل اور آنکھوں کے ساتھ ندامت دکھا دے, ہم تب بھی اس کی بخشش فرما دیں گے. بلکہ اسی کی تائید میں درۃ الناصحین میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کوئی انصاری صحابی بیمار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آؤ بھائی چلیں اس کی عیادت کریں, یہ سنت مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا. پس جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ آخری لمحات میں تھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں آخری لمحات میں تھا تو یکدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ مسکرانے کا وقت نہیں تھا, ندامت کا وقت تھا, پریشانی کا وقت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موقع مسکرانے کا نہیں ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے, ذرا موتی بکھیر دیں, سبحان اللہ, ذرا واضح فرما دیں, تشریح فرما دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق یہ بندہ توبہ کر رہا تھا. یا رسول اللہ اس کی تو زبان بول ہی نہیں رہی تھی, توبہ کب کر رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اجال عینیہ ہے, اس نے اپنی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں ندامت والی جھکائیں اور آنکھوں کے ساتھ اس نے اشارہ کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سرگوشی کی ہے کہ اے اللہ اب میں بول نہیں سکتا مگر میں اپنے سابقہ تمام گناہوں کی معافی تلافی چاہتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما. اے فاروق جب میرے امتی کا کام بن رہا ہو, میرے کسی امتی کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما رہا ہو تو میں پھر مسکراؤں نہ تو اور کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ندامت والی آنکھوں کو قبول فرما لیا, آنکھوں کے اشاروں کو قبول فرما لیا, یہ نادم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب فرما کے کہا کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کی طرف. پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا اللہ فخر فرماتا ہے, یہ تائیدن ایک اور حدیث پاک کے الفاظ آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے, فرشتوں دیکھو یہ بندہ اب فوت ہو رہا ہے, اس کی روح حلقوم تک پہنچ گئی, بولنے سے اس کی زبان عاجز آ گئی, بول بھی نہیں سکتا, اس کے باوجود یہ آنکھوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے. دیکھو فرشتوں اب تم بتاؤ میں اس کی بخشش کروں یا نہ کروں. تو فرشتے رو کر چیخ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ حق بنتا ہے جو مرتے وقت بھی تیری بارگاہ میں
आंखों के इशारों के साथ ही क्यों ना हो भले तौबा तो कर रहा है, या अल्लाह बख्शिश होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है फिर फीसो गवाह हो जाओ मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं क्यों ना खुश हूँ, मेरे उम्मती की बख्शिश हो रही है, मेरे उम्मती को अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमा रहा है, तौबा कबूल फरमा रहा है। तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इसके साथ ही आपका मेज़बान 110 न्यूज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमें अपने खालिक अपने मालिक से गिड़गिड़ा कर इस माह का सदका तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।